أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان اللہ کان علیما حکیما۔ اور تمہارے لیے شادی شدہ عورتیں بھی حرام ہیں سوائے ان لونڈیوں کے جن کے تم مالک ہو، یہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، شرط یہ ہے کہ تم اپنے مال یعنی مہر کے بدلے انہیں حاصل کر کے ان سے نکاح کرو اور تمہاری نیت بدکاری کی نہ ہو، پھر جن سے مہر کے عوض تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کے مقرر کیے ہوئے مہر ادا کرو۔ اگر تم مہر مقرر کر لینے کے بعد اس میں کمی پیشی پر راضی ہو جاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ محسنات کا مطلب شادی شدہ عورتیں، آزاد عورتیں، پاک دامن عورتیں، مسلمان عورتیں۔ اب نکاح کے شرائط کیا ہیں؟ ارکان کیا ہے کہ حجاب و قبول ہو، مہر ادا کرنا، نکاح میں لانا مقصود ہو، نہ بدکاری کرنے والے ہوں اور نہ ہی چھپی دوستیاں رکھنے والے ہوں۔ اور جو شخص ازواجی لطف اٹھائے اس پر کیا فرض ہے کہ وہ مہر بھی ادا کرے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپس میں رضامندی سے مہر میں کمی بیشی بھی کریں، یا کہ بیوی بھی مہر بھی معاف کر سکتی ہے۔ نکاح کے ارکان ان تبتغوا باموالکم محسنین، اور نکاح کے لیے کیا ضروری چیز ہے؟ گواہی ضروری ہے، نکاح کا اعلان کیا جائے، اور لڑکی کے گھر والوں کی بھی رضامندی ضروری ہے۔ اور تم میں سے جو شخص آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ تمہاری ملکیت مومن لونڈیوں میں سے کسی لونڈی سے نکاح کر لے، اور اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، یعنی تم میں برتری کا معیار صرف ایمان ہے، بس تم ان کے مالک یعنی ان کے سرپرست کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو اور انہیں دستور کے مطابق ان کے مہر ادا کر دو، جبکہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں بدکاری کرنے والی نہ ہوں، یعنی وہ عورتیں کیسی ہیں؟ اس طرح بتایا جا رہا ہے کہ وہ عورتیں بدکاری کرنے والی نہ ہوں اور نہ ہی چھپے آشنا بنانے والیاں ہوں۔ پھر جب وہ نکاح میں آ جائیں اور اس کے بعد وہ بدکاری کریں تو اس کی سزا آزاد عورتوں کی سزا کا نصف ہے۔ یہ اجازت تم میں سے اس کے لیے ہے جو گناہوں کی راہ پر چلنے کا اندیشہ ہو، اور اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ خوب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب خاندانی لڑکی کی نسبت لونڈی کو آدھی سزا کیوں بتائی گئی ہے؟ یعنی پھر ان کی حفاظت کے مواقع کم ہوتے ہیں، ان کے حقوق بھی آتے ہوتے ہیں، انہیں یہ سزا اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ گناہوں سے ڈریں اور بدکاری کی وجہ سے ان کو ان کے مہر بھی نہ دو۔ جو بدکاری سے ڈرتا ہو وہ شادی کے بغیر گناہ کا شکار ہو جائے گا، تو تم پھر صبر کرو، ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹھہر کر اللہ تمہیں کوئی اچھی عورت دے دے۔ اور لونڈیوں کا مالک ہی لونڈیوں کا ولی ہوگا، اور اس کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے یہ معاملات کھول کر بیان کرے اور تمہیں تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ پر چلائے اور تم پر توجہ دے، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اللہ تم پر توجہ دینا چاہتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم حق سے یعنی بہت دور ہو جاؤ، یعنی اللہ کے راستے سے سنت پر نہ چلو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے، اور جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ تم حق سے باطل کی طرف جھک جاؤ، یعنی دین کو قبول کرنے کی بجائے باطل طریقوں پر جمے رہو۔ اب اسلام میں کیا اصلاحات کی گئی ہیں کہ میراث میں عورتوں کا کوئی حصہ نہ تھا۔ اسلام نے پہلی مرتبہ عورتوں کو حق وراثت دیا اور بیوہ عورت کو سسرال کی بندش سے آزاد
کروایا کہ اسے وراثت کا مال سمجھ کر تقسیم نہ کیا جائے، اور عورتوں کے لیے ان کے نکاح میں ان کی پسندیدگی مرضی کو مرہون خاطر رکھا گیا ہے۔ اس کو بھی لوگوں نے پسند نہ کیا، اور اللہ تم سے بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے، یخفف عنکم، یعنی خود سختہ پابندیاں، رسم و رواج کا بوجھ۔ اللہ تم پر سے خود سختہ پابندیاں کو ہٹانا چاہتا ہے، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، یعنی اللہ انسان کی وسعت سے بڑھ کر اس پہ ذمہ داریاں نہیں ڈالتا۔ انسان بظاہر کمزور ہے، وہ ایسی پابندیاں برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کو یہ اصلاحات ان کی سہولت کے لیے دی جا رہی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ حق نہ کھاؤ، مگر یہ کہ آپس کی رضامندی سے تجارت ہو، اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اور بے شک اللہ تم پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور یہاں تجارت ہے کہ تجارت بہترین ذریعہ آمدنی ہے۔ تاجر کو بھی بہت بڑا درجہ دیا گیا ہے کہ اگر وہ جائز طریقے سے تجارت کرے، اور باطل طریقے سے کیا مراد ہے کہ ہر وہ طریقہ جس میں دھوکہ ہو، فریب ہو، جعلسازی ہو، ملاوٹ ہو، جوا ہو، چوری ہو، ڈاکہ، لین دین ناجائز طریقوں سے ہو، اور ظہیرہ اندوزی، خواہشات کے اشتہارات پر بھی مال لگانا، یہ تمام باطل طریقے ہیں۔ اب کون سی کمائی حرام ہے؟ یعنی نجومی کی، تصویر بنانے والے کی، ظہیرہ اندوزی کرنے والے کی، ٹھیک ہے، اور دھوکہ دینے والے، اسی طرح ناپ تول میں کمی پیشی کرنے والے، سود لینے والے، ساتھ ان کا انجام بھی بتا دیا گیا کہ بس عنقریب اس کو ہم آگ میں داخل کریں گے، اور یہ سزا دینا اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہیں، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق نہ کھاؤ، مگر یہ کہ آپس کی رضامندی سے تجارت ہو، اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور جو شخص سرکشی اور ظلم سے ایسے نافرمانی کے کام کرے گا تو اسے ہم جلدی آگ میں ڈالیں گے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے، یعنی اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچو گے جس سے تمہیں روکا جاتا ہے، تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیوں کو تم سے دور کر دیں گے، اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے، اور تم اس مقام و مرتبے کی خواہش نہ کرو جس کے باعث اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور مردوں نے جو کمایا ان میں سے ان کا حصہ ہے، اور عورتوں نے جو کمایا اس میں سے ان کا حصہ ہے، اور تم اللہ سے ان کا فضل مانگتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ ماں باپ اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ جائیں ان میں سے ہم نے ہر ایک کے لیے وارث بنائے ہیں، اور جن سے تم نے خود عہد باندھا ہو انہیں ان کا حصہ دو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اور یہاں پہ موالی کا مطلب ہے دوست، آزاد کرتا غلام، اس سے مراد وارث ہے۔ مطلب یہ کہ ہر مرد عورت جو کچھ بھی چھوڑ کر جائیں ان کے وارث ان کے والدین قریبی رشتہ دار ہوں گے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبتغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ مرد عورتوں پر اس وجہ سے حاکم ہے کہ اللہ نے ان میں سے ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے، اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں، چنانچہ اور نیک عورت فرما بردار اور خاوند کی غیر موجودگی میں اللہ کی حفاظت سے اپنے مال و آبرو کی نگرانی کرتی ہے۔ اور تمہیں جن عورتوں کی سرکشی کا خوف ہو انہیں تم نصیحت کرو اور ان کو خواب گاہوں سے الگ کر دو، اور انہیں ہلکی سی سزا دو، پھر اگر وہ تمہاری فرما بردار ہو جائیں تو انہیں سدانے کی راہ نہ تلاش کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بلند اور نہایت ہی بڑا ہے۔ قوامین سے مراد محافظ، ذمہ دار ہیں۔ قوام کا مطلب ہے کہ مرد عورتوں کی نگہبانی کرے، ان کی ضروریات کا خیال رکھے
اور گھر کا انتظام چلائے۔ یہ کہہ کہ مرد پر بوجھ ڈالا گیا ہے کیونکہ مرد کو عورت کے مقابلے میں جسمانی ذہنی صلاحیتیں زیادہ دی گئی ہیں۔ اللہ نے بعض کو بعض میں فضیلت کس بنا پر دی کہ مردوں کو جسمانی قوت اور ذمہ داریاں نبھانے کی صلاحیت انہیں عورتوں کے مقابلے میں زیادہ دی ہے۔ مرد خرچ کرنے والے ہیں، اس لیے انہیں قوام بنایا گیا ہے۔ اور عورتوں کا کیا رول ہونا چاہیے کہ عورت پاک دامن رہیں، نیک عورتیں ہوں، فرما بردار ہیں۔ اب نیک عورتوں کی کیا خوبیاں بتائی گئی ہیں کہ وہ فرما بردار ہوں، یعنی وہ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اپنے خاوند کے حکم کی اطاعت کر دیں، اور حفاظت کرنے والیاں ہوں غیب کے لیے، یعنی اللہ کی خاطر شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے گھر اپنی عزت کی حفاظت کرنے والیاں ہوں۔ بما حفظ اللہ، یعنی اللہ نے عورتوں کے حقوق کی حفاظت کی اور مردوں کو نگران بنا کر۔ اور عورتوں کی سرکشی پر مرد کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ یعنی وہ اسے نصیحت کرے اور اسے چھوڑ اور اپنے بستروں سے بستر الگ کر لے، اور یہ کہ اسے ہلکی پھلکی سے اسے سزا دی جائے۔ پھر بھی اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو پھر انہیں مارنے کے بہانے تلاش مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ کون کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اور اگر تمہیں دونوں میاں بیوی میں جھگڑے کا ڈر ہو تو ایک شخص مرد کے کنبے سے اور ایک عورت کے کنبے سے فرد کو مقرر کر لو۔ اگر وہ دونوں صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان دونوں کے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا علم والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اور تم اللہ کی عبادت کرو۔ جھگڑے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تمام باتوں کو نظر انداز کر دیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں، اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ رہنے والے اور مسافروں کے ساتھ، اور اپنی ملکیت کنیزوں اور غلاموں سے بھی نیکی کرو، بے شک اللہ ہر اترانے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں سے خاندانی زندگی کے اصول ملتے ہیں کہ معاشرے کے کچھ اور افراد کی طرف توجہ بھی دلائی گئی ہے اور ان کے حقوق کی ادائیگی بھی بتلائی گئی ہے۔ ان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بتایا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کا حق پہچانو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی اللہ کے اور بندوں کے حقوق ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ اب والدین کے ساتھ احسان کی صورتیں کیا ہے کہ والدین کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئیں، والدین سے نرمی سے بات کریں اور ان کی خدمت کریں، اور رشتہ داروں سے، یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں سے، ہمسائے اجنبیوں سے، اور ساتھیوں، پہلوؤں کے ساتھیوں سے اور مسافروں سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور اللہ کو کون سے لوگ پسند نہیں ہیں؟ کرنے والے، یعنی فخر تکبر کرنے والے، جو اپنی زبان سے خود ہی تعریف کرنے والے ہوں۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں، یعنی جو دوسروں کے حق ادا نہیں کرتے، ان لوگوں کو بھی کنجوسی کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور لوگوں کو بھی کنجوسی کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ بھی انہیں دیا ہے وہ اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب بخیل کون ہوتا ہے کہ جو دوسروں کے حق ادا کرنے میں تنگ دل ہو۔ بخیل کی کیا نفسیات ہوتی ہے کہ وہ علم جو اس کے پاس، مال، نعمتیں، کوششیں جو ہوتی ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس سے کی اپنی محنت کا نتیجہ ہے۔ اور بخیل اپنے بخل پر پردہ ڈالنے کے لیے دوسروں کو بھی بخل کرنے کو کہتا ہے، جبکہ مومن کا کیسا رویہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کا فضل و کرم سمجھتا ہے اور اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہے۔ اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جن شخص کا ساتھی شیطان ہو تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ اور ان لوگوں کا کیا جاتا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے اور اللہ انہیں جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے، بے شک اللہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر کسی کی کوئی نیکی ہو تو وہ اس سے دگنی کر دیتا ہے اور اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ اور پھر ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت پر گواہ بنائیں گے۔ ہر امت میں سے اس کا پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ یا اللہ، ہم نے تو تیرا پیغام اپنی قوم تک پہنچا دیا تھا، اور گواہی دیں گے کہ اس کی امت کے کن لوگوں نے حق کو نہ مانا اور کس نے جھٹلا دیا۔
नबी की क्या गवाही होगी कि या अल्लाह पैगंबर सच्चे हैं और उन्होंने अपनी उम्मत तक पैगाम पहुंचा दिया। और नबी ये गवाही किस बना पर देंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म की बिना पर गवाही देंगे, क्योंकि कुरान के ज़रिए पिछली कौमों के तमाम हालात बता दिए गए हैं। यौमइज़िन यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू वअसव्वर रसूल लौ तुसव्वा बिहिमुल अर्द वला यक्तुमूनल्लाह हदीसा। और इस दिन वो लोग जिन्होंने कुफर किया और रसूल की नाफरमानी की और ख्वाहिश करेंगे कि काश उन्हें ज़मीन के साथ बराबर कर दिया जाए, वो अल्लाह से कुछ बात भी छुपा ना सकेंगे। यानी क़यामत के दिन ऐसे काफिर जिन्होंने कुफर किया और रसूल की नाफरमानी की, वो कहेंगे कि काश इन्हें ज़मीन पर बराबर कर दिया जाए, यानी हम ज़मीन में धंस जाए हमारा, ताकि कोई हिसाब किताब हमसे ना लिया जाए। वो ऐसा क्यों इसलिए चाहेंगे कि अपने उनके बुरे अमाल की वजह से, और वो क़यामत के दिन अल्लाह से कुछ भी अमल अपना छुपा ना सकेंगे। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम इस वक्त नमाज के करीब ना जाओ जब तुम नशे में हो, यहाँ तक कि तुम समझने लगो जो कुछ तुम कहते हो, और ना पाकी की हालत में नमाज के करीब जाओ, और यहाँ तक कि तुम गुस्ल कर लो। हाँ, अगर राह चलते गुजरो तो और बात है, और अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो, या तुम में से कोई रफ़ा हाजत से फारिग होकर आया हो, या तुमने औरत से मुबाशरत की हो, फिर तुम्हें पानी ना मिले तो पानी से तयम्मुम कर लो, तो पाक मट्टी से तयम्मुम कर लो और इसे अपना मुंह और हाथ पर मल लो। बेशक अल्लाह ताला बहुत माफ़ करने वाला और बख्शने वाला है। तयम्मुम का तरीका बताया गया कि अपनी दोनों हथेलियों को ज़मीन यानी पाक मिट्टी पर एक बार मारें, और फिर फूंक मार के उससे गर्दो गुबार को झाड़ लें, और फिर दोनों हाथों को अपने चेहरे और दोनों हाथों को अपने मुंह पर फेर लें, कोहनियों तक ज़रूरत नहीं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने इन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा दिया गया, फिर वो गुमराही खरीदते हैं और ये चाहते हैं कि तुम भी गुमराह हो जाओ, और अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है, और अल्लाह दोस्त और मददगारों के तौर पर काफ़ी है। यहूदियों में से कुछ लोग अल्फाज को उनके मौका महल से फेर देते हैं, यानी उनके कलाम के मानी ही बदल देते हैं, और अपनी ही ज़बान को तोड़ मोड़ के सच्चे दीन के ख़िलाफ़ दानाजनी करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि हमने सुना और हमने नाफरमानी की, और कहते हैं सुनो अगरचे तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें कुछ सुनाया जाए, और आपसे मुखातिब होकर कहते हैं राइना यानी ए हमारे चरवाहे। और बेशक अगर वो कहते कि हमने सुना और हमने अतात की और हमारी बात सुनिए और हमारी तरफ नज़र कीजिए, तो ये उनके लिए बेहतर और नहायत ही मुनासिब होता। लेकिन अल्लाह ने उनके कुफ्र की वजह से उन पर लानत की है, चुनांचे सोए चंद लोगों के वो ईमान नहीं लाएंगे। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो यहूदियों का अल्लाह की किताब के साथ मामला था, वो बताया जा रहा है कि वो उस किताब में तहरीफ करते, बात कि उसकी असल जगह से बदल देते, यानी वो उसके अल्फाज के मायनी और महफूम को ही बदल डालते थे। वो कहते थे कि हमने सुना और हमने नाफरमानी की, यानी अतात ना करेंगे, जबकि उन्हें कहा जाता था कि वो सुनो और अतात करो। और क्या चीज़ उनके लिए बेहतर होती, यानी अगर वो ये कहते कि हमने सुना और हमने अतात की, सुनो और देखो, अलबत्ता ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर होता। और हम अल्लाह की लानत की वजह बताई कि है उनका कुफर, तो ना वो ईमान नहीं लाएंगे। या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताब आमिनू बिमा नज़्ज़लना मुसद्दिक़न लिमा मअकुम मिन क़ब्लि अन नतमिसा वुजूहन फनरुद्दहा अला अदबारिहा औ नलअनहुम कमा लअन्ना अस्हाबस सब्ति व कान अम्रुल्लाहि मफ़ऊला। ऐ लोगों जिन्हें किताब दी गई, इस कुरान पर ईमान लाओ जो हमने नाजिल किया, और वो इसकी तस्दीक करने वाले हैं, और जो तुम्हारे पास है तुम ईमान लाओ, इससे पहले कि हम चेहरे बिगाड़ दें, क्योंकि चेहरा इज्जत की अलामत होता है, और उन्हें पीछे की तरफ फेर दें, यानी उनके नक्श ही मिटा डालें, या उन पर इस तरह लानत भेजे जिस तरह हमने सब्त वालों पर लानत भेजी थी। और याद रखो अल्लाह का हुक्म अटल है। अब यहाँ ले किताब को डराया जा रहा है कि ईमान ले आओ साथ इसके जो हमने उतारा, यानी कुरान पाक। और ये कुरान पाक क्या है, जो तस्दीक करने वाली है उसकी जो उनके पास थी, यानी उनके पास तौरात और इंजील थी। अगर वो ईमान ना लाए तो उनके साथ कैसा मामला किया जाएगा, यानी उनके भी चेहरों को बिगाड़ दिया जाएगा, और उनका मुंह ऐसा कर दिया जाएगा जैसे कि सर का पिछला हिस्सा है।
اب چہرے کو بیکار ایسے اس طرح کیوں بگاڑ دیا جائے گا؟ کیونکہ چہرہ چونکہ عزت کی علامت ہے. اگر تم نے اس نعمت کی ناقدری کی تو تم سے یہ نعمت چھین لی جائے گی. نعمت تم سے چھین لیں گے اور عذاب میں ڈال دیں گے، اور جو تم سے پہلے لوگوں پر ڈالا گیا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بندر بنا دیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کا طے شدہ حکم ہے. بے شک اللہ یہ گناہ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور وہ اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دیتا ہے. اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے جھوٹ گھڑا اور بڑے گناہ کا کام کیا. اے نبی کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی خود بیان کرتے ہیں، یعنی اپنی تعریفیں خود کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے اور لوگوں پر ذرا برابر ظلم نہیں کرتا کہ نہیں کیا جائے گا. اور دیکھیے وہ کس طرح اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں، اور ان کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی کھلا گناہ کافی ہے. اللہ کون سا گناہ معاف نہیں کرے گا؟ یعنی جو کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، شرک کرے گا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا اور ان کا یہ حال ہے کہ وہ بتوں اور شیطانوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لانے والوں سے زیادہ ہدایت والے ہیں. وہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کرے اس کے لیے آپ کا تن کوئی مددگار نہیں پائیں گے. کیا وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بادشاہی کا کچھ حصہ ملا؟ پھر تو وہ اس میں سے لوگوں کو تل برابر بھی نہیں دیں گے. کیا وہ اس پر لوگوں سے حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا؟ چنانچہ ہم نے آل ابراہیم علیہ السلام کو کتاب اور حکمت دی اور بہت بڑی بادشاہت بھی دی. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. تو ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان لائے، اور بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان لانے سے باز رہے، اور ان کے لیے دہکتی جہنم ہی کافی ہے. بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، اور ہم جلد انہیں سزا میں ڈالیں گے، یعنی آگ میں ڈالیں گے. جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کی جگہ دوسری کھالیں چڑھا دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھے. بلا شبہ اللہ بہت زبردست بڑی ہی حکمت والا ہے. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے انہیں ہم جلد ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. اب یہ ان کے عمل صالح اور ایمان کا اجر و ثواب بتایا جا رہا ہے، انعام دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں گھنی جاؤں میں داخل کریں گے. بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو واپس کر دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. بے شک اللہ تمہیں بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. اب امانتوں میں کیا کیا شامل ہو سکتی ہیں؟ آپ کی ذمہ داریاں، عہدے جو آپ کو دیے جاتے ہیں، جو فرائض آپ کے ذمے ہیں ان کو آپ ایمانداری سے ادا کریں. اور یہ ذمہ داریاں کن لوگوں کو دی جاتی ہیں؟ یعنی جو ان ذمہ داریوں کے اہل ہوتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور ان لوگوں کی جو تم سے میں سے صاحب امر ہے. پھر اگر تم باہم کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. اگر تم واقعی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے. اللہ کی طرف لوٹانے سے مراد ہے کہ قرآن کریم، قرآن اور سنت میں سے اس کا حل تلاش کیا جائے. اور تنازع ختم کرنے کا بھی اصول بتایا گیا ہے کہ قرآن اور سنت پر عمل کر کے اس مسئلے کا حل نکال کے اس تنازع کو ختم کر دیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ بے شک کہ وہ اس پر ایمان لائے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ شیطانی چیلوں سے کرائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ ایسے شیطانوں کا انکار کریں.
اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر کے دور پھینک دے۔ یہ آیت ایسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو اپنا فیصلہ عدالت میں لے جانے کی بجائے سرداران یہود اور قریش کے پاس لے جاتے تھے، تو وہ انہیں کفر کا حکم دیتے تھے اور انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور آؤ رسول کی طرف، یعنی اپنے مسئلے کے حل کے لیے، تو آپ منافقین کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ یعنی اس آیت میں بھی منافقین کے رویے کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ اپنے مسئلے کے حل کے لیے، تو تم انہیں دیکھو کہ وہ تجھ کو اللہ کی طرف جانے سے روکیں گے۔ پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے کہ جب ان کے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، پھر وہ قسمیں کھاتے ہوئے آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، ہم نے تو بھلائی اور صلح صفائی کا ارادہ کیا تھا۔ اب ان پہ مصیبت پڑنے کی وجہ کیا تھی کہ ان کے غلط فیصلے کی وجہ سے پھر وہ کیا بہانے بناتے تھے کہ ہمارا مقصد تو صلح کروانا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے، لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں اور انہیں نصیحت کرتے رہے، ان کے دلوں پر اثر کرنے والی بات کہیں۔ اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، اور اگر بے شک وہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آپ کے پاس آتے، پھر وہ اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتا، تو یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر آپ کے کیے ہوئے فیصلوں پر ان کے دلوں میں کوئی تنگی بھی نہ ہو اور نہ آنے والے، اور وہ اسے دل و جان سے بھی اسے مان لیں۔ اور اگر بے شک ہم ان پر فرض کر دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو یا تم اپنے گھروں سے نکلو، تو ان میں سے چند ایک کے سوائے کوئی بھی یہ کام نہ کرتا، اور اگر بے شک وہ مان لیتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی تو یہ ان کے لیے بہتر ہو اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کا باعث ہوتا، اور تب ہم ضرور انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور ہم ضرور انہیں سیدھے راستے پر چلاتے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء اکرام، صدیقین، شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ۔ یہ لوگ اچھے رفیق ہوں گے، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے اور اللہ کافی ہے جاننے والا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے پر کن لوگوں کا ساتھ ملے گا؟ انبیاء کا، انبیاء علیہ السلام کا، صدیقین، شہداء کا اور صالحین کا۔ صالحین کون ہوتا ہے؟ جو اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کرے، اور یہاں اللہ کے فضل سے کہ مراد ہے کہ جنت میں ان نیک لوگوں کا ساتھ ملنا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر تم الگ الگ دستوں کی شکل میں یا اکٹھے ہو کر نکلو، اور بے شک تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو نکلنے میں ضرور دیر کرتا ہے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا، اور اگر تمہیں اللہ کا ساتھ فضل ملے تو جیسے تمہارے اور تمہارے ان کے درمیان کوئی دوستی ہی نہ ہو، ضرور کہے گا کہ کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، پھر میں بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ منافقین کی نفسیات کا ذکر ہے کہ جو جہاد میں جانے سے گریز کرتے تھے اور پیچھے رہ جاتے تھے۔ بے شک تم ایسے لوگ ہو کہ تم جنگ کے لیے نہیں نکلنا چاہتے تھے۔ انسان دین کے راستے میں کب سستی کرتا ہے کہ جب انسان خود غرض ہو جاتا ہے، اور جس کو آخرت کا اجر چاہیے وہ نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ پھر اگر تم نے جنگ میں جانے کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہے، اس تکلیف سے مراد شکست ہے۔ منافقین ہیلا بہانہ سے جنگ میں نہ جانا چاہتے تھے، وہ اپنی غیر حاضری کو اللہ کا انعام سمجھتے تھے، حالانکہ اللہ کی راہ میں جان دینا سب سے افضل عمل ہے۔ اگر تم اللہ کی طرف سے فضل ملتا، یعنی فتح یا مال غنیمت، تو وہ کہیں گے کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی تعلق نہ تھا، گویا کہ تمہارے اہل دین میں سے
ہی نہیں بلکہ اجنبی ہیں۔ منافقین کا ان کا رویہ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ کیونکہ منافقین کو اپنی ذات اور مال میں دلچسپی ہوتی تھی اور دین میں وہ قربانی کرنے سے گریز کرتے تھے۔ پھر جو لوگ آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی بیچ چکے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑیں، اور جو شخص اللہ کے راستے میں لڑے پھر وہ قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو ہم جلد ہی اس سے بہت بڑا اجر دیں گے۔ اور اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے، جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال کے اس کے پاس شندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حمایتی بھیج، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیج۔ یہاں جہاد پر ابھارا جا رہا ہے اور کہا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جنگ کیوں نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہجرت کے بعد وہاں باقی رہ جانے والے مسلمان، خاص طور پر بوڑھے مرد اور عورتیں اور بچے، کافروں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اللہ کی بارگاہ میں مدد کی دعا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سے فرمایا کہ تم ان کمزور لوگوں کو کفار سے نجات دلانے کے لیے جہاد کیوں نہیں کرتے۔ مسلمانوں پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ کمزور لوگوں کو کفار کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے جہاد کریں۔ وہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا کے بھیج، اور کامیابی پانے کے لیے ضروری ہے کہ آپس میں اتحاد ہو، اتفاق ہو، محبت ہو، اور جب تک آپس میں یکجان نہ ہوں گے کامیابی حاصل نہ ہوگی۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت وقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ طاغوت یعنی شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ چنانچہ تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، بے شک شیطان کی چال بڑی ہی کمزور ہے۔ اے نبی، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں سے کہا گیا تھا کہ تم لڑائی سے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو؟ پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے ایک گروہ کافر لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگا جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے، یا وہ اس سے بھی بڑھ کر خوفزدہ تھا، اور کہنے لگے اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جنگ فرض کیوں کی؟ تو نے ہمیں کچھ مدت تک مہلت کیوں نہ دی؟ کہہ دیجئے دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے اس شخص کے لیے جس نے پرہیزگاری اختیار کی، اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مسلمان مکہ میں چونکہ تعداد میں کم اور وسائل کے اعتبار سے بھی لڑنے کے قابل نہ تھے، اس لیے مسلمانوں کی خواہش کے باوجود انہیں قتال سے روکا گیا تھا، اور دو باتوں کی تاکید کی جا رہی ہے کہ کافروں کے ظالمانہ رویے کو صبر اور حوصلے سے برداشت کریں اور درگزر سے کام لیں۔ دوسرا یہ کہ نماز اور زکوٰۃ اور دیگر عبادات اور تعلیمات پر عمل کرنے کا اہتمام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ تعلق مضبوط ہو جائے۔ لیکن ہجرت کے بعد جب مدینہ میں مسلمانوں کی طاقت مضبوط ہوگی تو انہیں قتال کی اجازت دے دی گئی، اور جب جنگ کی اجازت دے دی گئی تو بعض لوگوں نے کمزوری اور پس ہمتی کا مظاہرہ کیا۔ اب مسلمان جنگ کا حکم سن کے خوفزدہ کیوں ہو گئے تھے؟ اس لیے کہ یہ حکم خود انہی کی خواہش کے مطابق تھا، اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ نماز میں رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی نماز کی حالت میں ہاتھوں کو روکے رکھنے کا بھی حکم دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم پر جنگ کیوں لکھ دی گئی ہے اور ہمیں مہلت کیوں نہیں دی گئی تو کہ ہم اس کی اچھی تیاری کر لیتے۔ ایسے کمزور لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا تو تھوڑے سے فائدے کی چیز ہے، یہ تو فانی ہے، اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں، اور جس چیز کے لیے تم مہلت مانگ رہے ہو آخرت تو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ آخرت تقوی والوں کے لیے ہے، اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدۃ وان تصبهم حسنۃ یقولوا هذه من عند اللہ وان تصبهم سیئۃ یقولوا هذه من عندک قل کل من عند اللہ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا۔ یعنی تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو جاؤ، اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے ہے۔
کہہ دیجیے یہ سب اللہ ہی کی طرف سے، چنانچہ کیا حال ہے ان لوگوں کا جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں بھٹکتے۔ اے انسان، تجھے جو بھی بھلائی ملے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور تجھے جو بھی تکلیف پہنچے تو وہ تیری اپنی طرف سے ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ اور جس نے رسول کی اطاعت کی چنانچہ اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور منافقین کہتے ہیں کہ ہمارا کام تو فرما برداری ہے، اور پھر جب وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو رات کو ان کا ایک گروہ اس بات کے خلاف جوڑ توڑ کرتا ہے جو آپ کہتے ہیں، اور اللہ لکھ لیتا ہے، اور جو وہ رات کو سازش کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ انہیں جانے دیں اور اللہ پر بھروسہ کریں، اور اللہ کارساز کے طور پر کافی ہے۔ یہاں پہ منافقین کے رویے کا ذکر ہے کہ منافقین کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے، اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس سے نکل کے جاتے ہیں تو راتوں کو ان کے برعکس باتیں کرتے ہیں اور سازشوں کے جال بنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے موقع پر کیا کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ ان سے اعراض برتیے اور اللہ پر پورا بھروسہ کیجیے، اور ان کی باتوں اور سازشوں سے آپ کو کچھ نقصان نہ دے سکیں گے، کیونکہ آپ کا کارساز اللہ ہے۔ اللہ لکھ رہا ہے جو وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں، جو سازشیں کرتے ہیں، اس لیے اپنے ایمان پر یقین اور بھروسہ رکھیے۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا پھر وہ اس قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ یقیناً اس میں سے بہت سے اختلافات کو پاتے، اور جب ان کے پاس کوئی امن یا خوف کی خبر آتی تو وہ اسے مشہور کر دیتے، حالانکہ اگر وہ اسے رسول اور اپنے میں سے کسی ذمہ دار حاکم کے حوالے کر دیتے تو ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والے اس کی حقیقت جان لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند ایک کے سوا تم ضرور شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ اب قرآن میں تدبر کرنا کیا ہوتا ہے کہ اسے گہرائی سے پڑھنا، غور و فکر کر کے ہر آیات کا نتیجہ نکال کر اس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو اختلافات نہ رہیں گے۔ چنانچہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی راہ میں لڑیں، آپ کو اپنی ذات کے سوا کسی کا ذمہ دار نہیں بنایا گیا، اور آپ مومنوں کو لڑائی پر آمادہ کریں۔ امید ہے کہ اللہ ان لوگوں کو لڑائی سے روک دے جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ لڑائی میں بہت سخت اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اور جو کوئی اچھی سفارش کرے گا اس سے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور جو کوئی بری سفارش کرے گا اس سے بھی اس کا حصہ ملے گا، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا وہی الفاظ لوٹا دو۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب حساب لینے والا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور بات کہنے میں اللہ سے زیادہ کون سچا ہے۔ اسلام کے آداب کیا بتائے گئے ہیں کہ سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کیجیے، اور سلام کے جواب میں بھی رحمت اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کر لیجیے۔ تھوڑی تعداد والے بڑی تعداد والوں کو سلام کر سکتے ہیں، اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کہیے، گفتگو شروع کرنے سے پہلے بھی سلام کہیے، اور یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو۔ کن حالات میں سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہو، یا قرآن پڑھنے والا یا سننے میں مصروف ہو، اور جب کوئی خطبہ دینے میں یا سننے میں مصروف ہو، اور جو کوئی اذان تکبیر کہہ رہا ہو، یا کسی مجلس میں دینی گفتگو ہو رہی ہو، اور جب کوئی نہا رہا ہو یا قضاء حاجت کے وقت ہو۔ اب سلام کرنے کے فائدے کیا ہوں گے کہ سلام میں پہل کرنے سے تکبر پیدا نہیں ہوگا آپ کے دلوں میں، اور لوگوں میں محبت بھی بڑھے گی، رنجشیں اور کدورتیں بھی دور ہو جائیں گی، اور برکت ہوتی ہے، اور تندرستی دور ہوتی ہے، اور مساوات کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کرو، سلام کو پھیلاؤ تاکہ تم سربلند ہو۔
فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهتدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا۔ پھر تمہیں کیا ہوا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہوں میں بٹ گئے ہو، حالانکہ اللہ نے ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں الٹا کر دیا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ان لوگوں کو ہدایت ہو جنہیں اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا ہو، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے پھر اس کے لیے آپ ہرگز کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ یہاں منافقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو احد کی جنگ میں مدینے سے کچھ دور جا کر واپس آ گئے تھے کہ ہماری بات نہیں مانیں گی۔ ان منافقین کے بارے میں اس وقت مسلمانوں کے دو گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ ہمیں ان منافقین سے بھی لڑنا چاہیے، لیکن دوسرا جو تھا اس کے خلاف سمجھتا تھا، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جس طرح کہ انہوں نے کفر کیا، پھر تم ان کے برابر ہو جاؤ، چنانچہ تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کریں، پھر اگر وہ دین سے منہ موڑ لیں تو انہیں جہاں بھی پاؤ قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ، مگر وہ لوگ اس حکم سے مستثنی ہیں جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، یا وہ منافقین بھی مستثنی ہیں جو تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ وہ لڑائی سے بیزار ہوں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہوں اور نہ اپنی قوم سے، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ تم سے یقیناً لڑتے، لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور تمہارے لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرح صلح اور امن کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھی کہ تم ان سے لڑائی کرو۔ اور تمہیں ایک اور قسم کے منافقین ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم میں سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی وہ فتنے کا موقع پاتے ہیں تو پھر اس میں کود پڑتے ہیں۔ چنانچہ ایسے لوگ اگر تم سے مقابلہ کرنے سے باز نہ آئیں اور تمہیں صلح اور امن کی پیشکش بھی نہ کریں اور لڑائی سے اپنے ہاتھوں کو بھی نہ روکیں تو پھر ان سے جہاں کے بھی پاؤ پکڑ کر قتل کر دو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی اجازت دے دی ہے۔ یہاں پر تیسرے گروہ کا ذکر ہے جو منافقین کا گروہ ہے۔ یہ مسلمانوں کے پاس آتے تو اسلام کا اظہار کرتے تاکہ وہ مسلمانوں سے وہ محفوظ رہ سکتے، اور جب اپنی قوم کے پاس لوٹتے تو شرک و بت پرستی پر واپس آ جاتے ہیں۔ منافقین کا رویہ بھی ہے کہ منافقین چاہتے ہیں کہ وہ تم سے یعنی مسلمانوں کو اپنی قوم سے امن میں رہیں، اور جب انہیں جنگ کا موقع ملتا ہے تو وہ اس میں کود پڑتے ہیں، اور انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر وہ تمہیں نہ چھوڑیں اور تمہاری طرف صلح نہ ڈالیں اور اپنے ہاتھوں کو بھی نہ روکیں تو پھر ان سے جنگ کرو۔ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما۔ اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے اس پر ایک مومن غلام آزاد کرانا ہے، یہ فدیہ ہے، اور مقتول کے رشتہ داروں کو خون بہا ادا کرنا بھی لازم ہے۔ ہاں اگر وہ لوگ معاف کر دیں تو اور بات ہے، پھر اگر وہ مقتول ایسی قوم میں سے ہو جو تمہاری دشمن ہو جبکہ وہ خود مومن ہو تو وہ ایک مسلمان غلام آزاد کرنا لازم ہے، اور اگر ایسی قوم میں سے ہو کہ تمہارے ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہو اور اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہوگا، پھر جو شخص غلام آزاد کرنے کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ کیا کرے گا کہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے گا۔ یہ کفارہ اللہ کی طرف سے توبہ قبول کرنے کا ذریعہ ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہوگی، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کے راستے میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو شخص تمہیں سلام کرے تو اس کے متعلق یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں۔ تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے مال غنیمت ہے، تم اس سے پہلے خود بھی اس حالت میں مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا معاملے کی تحقیق کر لیا کرو، بے شک تم پر عمل کرتے ہو، تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ اللہ کا تم پر کیا احسان ہے، یعنی اللہ نے تمہیں دین اسلام کی توفیق سے نوازا ہے۔ اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ بغیر تحقیق کی بات کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے۔ کسی عذر کے بغیر پیچھے بیٹھے رہنے والے مومن اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو پیچھے بیٹھے رہنے والوں پر مرتبے میں فضیلت دی ہے، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے مجاہدین کو پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں بہت بڑا اجر دیا ہے۔ کون لوگ برابر نہیں ہو سکتے، یعنی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور گھروں میں بیٹھنے والے، یہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ فضیلت کن کو حاصل ہے؟ جو جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ اللہ نے دونوں کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور مجاہدین کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمۃ وکان اللہ غفورا رحیما، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے درجے ہیں اور بخشش اور رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ سب درجات، بخششیں، رحمتیں کن لوگوں کے لیے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں جان اور مال کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہد و جہد کرنے والوں کو پیچھے بیٹھ جانے والوں پر فضیلت دی ہے، یعنی وہ مومن جو فرائض کی سطح پر جیتے ہیں، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ مومن جو قربانی کی سطح پر جیتے ہیں، وہ آگے بڑھ کر جان و مال سے قربانی کرتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان درجات کا فرق ہے۔ جہاد کیا ہے؟ یعنی وہ لوگ جو کمزور اور بیمار ہوتے ہیں، وہ پیچھے رہ کر ان مجاہدین کے گھر والوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور وہ اپنی اچھی نیت کی بنا پر ان درجات میں شامل ہو جاتے ہیں جو مجاہدین کو ملتا ہے۔ اب جہاد کی قسمیں بتائی گئی ہیں، جہالت کو مٹانے کے لیے، غربت کا خاتمہ کرنے کے لیے، اور ان کے راستے میں نکلنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا رکھا ہے۔ ان الذين يتوفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا۔ اور جن لوگوں کی اس حالت میں فرشتے جان قبض کرتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر کافروں میں رہ کر اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہتے ہیں، تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے۔ تب فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس سے ہجرت کر جاتے؟ چنانچہ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ مگر وہ مرد اور عورتیں اور بچے جو واقعی بے بس ہوں اور وہ اس جگہ سے نکلنے کا کوئی وسیلہ اور کوئی راستہ بھی نہ پاتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا، اور اللہ بہت ہی معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے اور زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور گنجائش پائے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کی خاطر اپنے گھر سے نکلے، پھر اسے راستے میں موت آ جائے، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا، اور اللہ نہایت ہی بخشنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور جب تم زمین میں سفر کر رہے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر حملہ کر کے تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے تو تم نماز قصر ادا کرو، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ یعنی حالت سفر میں نماز ادا کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے کہ نماز فرض ہے،
یہ اللہ کی خاص نعمت ہے۔ اگر انسان سفر میں ہو یا خوف کی حالت میں ہو تو نماز کی رخصت ہے۔ اگر تمہیں کافروں کا خوف ہے تو تم کیا کرو کہ نماز قصر ادا کرو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ مومنوں کے درمیان ہوں پھر انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں تو ان میں سے ایک گروہ اپنے ہتھیار لگائے ہوئے آپ کے ساتھ جماعت میں کھڑا ہو، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کرے، اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنے ہتھیار لگائے رکھے۔ کافر چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو جاؤ تو پھر وہ تم پر اچانک دھاوا بول دیں، اور اگر تمہیں بارش سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے ہتھیار ایک طرف رکھ دو، اور اس حالت میں بھی چوکنے رہو۔ بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب اس آیت میں صلاۃ الخوف کی اجازت بلکہ حکم دیا جا رہا ہے۔ صلاۃ الخوف کے معنی ہے خوف کی نماز۔ یہ اس وقت مشروع ہے جب مسلمان اور کافروں کی فوجیں ایک دوسرے کے مقابل جنگ کے لیے تیار کھڑی ہوں اور ایک لمحے کی غفلت مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک ثابت ہو۔ ایسے حالات میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو صلاۃ الخوف پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فوج دو حصوں میں تقسیم ہوگی، ایک حصہ دشمن کے بالمقابل کھڑا رہے اور تاکہ کافروں کو حملے کرنے کی جسارت نہ ہو سکے، اور ایک گروہ نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، اور جب یہ حصہ نماز سے فارغ ہو گیا تو یہ پہلے کی جگہ اپنے مورچہ زن ہو گئے، اور مورچہ زن جو تھے حصہ وہ نماز کے لیے وہ پھر آگے آگے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حصوں کو ایک ایک رکعت نماز پڑھائی تھی۔ اب کس حالت میں رخصت کی اجازت دی گئی ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ جب تمہیں سے کوئی تکلیف میں ہو یا بارش ہو یا بیمار ہو، یا تم میں سے کوئی اپنا اسلحے کو رکھ دو، اور پھر اس حالت میں بھی تم غافل نہ رہو۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے، یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو۔ پھر جب تمہیں اطمینان ہو جائے تو پوری نماز کو پڑھو۔ بے شک مومنوں پر مقررہ وقتوں پر نماز فرض ہے، اور تم دشمن قوم کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بے شک وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں، جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم اللہ سے جس چیز کی امید رکھتے ہو وہ اس کی امید نہیں رکھتے، اور اللہ خوب جاننے والا اور بہت ہی حکمت والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ آپ کو اللہ نے جو سیدھی راہ دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کیجیے، آپ خیانت کرنے والوں کی حمایتی نہ بنیں۔ واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما ولا یجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما۔ اور اللہ سے بخشش مانگی، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور آپ ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو خیانت کرنے والا گنہگار ہو۔ اور وہ لوگوں سے تو اپنی حرکتیں چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ وہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو چھپ کر ایسا مشورہ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، اور وہ بھی عمل کرتے ہیں جو اللہ سے گھیرنے والا ہے۔ ہاں، تم لوگوں نے یہاں دنیا کی زندگی میں تو ان مجرموں کی طرف سے جھگڑا کر لیا، پھر قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا، یا وہاں ان کا کون مددگار ہوگا؟ جو شخص برا عمل کرے گا یا اپنی جان پر ظلم کرے گا پھر وہ اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور جو شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو بے شک اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی، اور اللہ خوب جاننے والا ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کوئی خطا یا گناہ کرتا ہے پھر کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دیتا ہے تو ایسا کر کے وہ ایک بہت بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتا ہے۔
اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو لوگوں کے ایک گروہ نے یقیناً ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آپ کو بہکا دیں، اور وہ اپنے آپ کے سوا کسی کو نہیں بھگاتے، اور وہ آپ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ نے آپ پر یہ کتاب اور حکمت حاصل کی ہے اور آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ یعنی بھلائی اور دین کی سمجھ بوجھ۔ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے، اور جس کو حکمت مل جائے تو گویا اس کو بہت بڑی بھلائی مل گئی۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ ان کی اکثر خفیہ سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی مگر جو شخص صدقے یا نیکی یا لوگوں کے درمیان صلح کا حکم دے تو یہ اچھی بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے تو ہم اسے جلد بہت بڑا اجر عظیم عطا کریں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جس شخص کے سامنے واضح شکل میں ہدایت آ جائے اور اس کے بعد وہ رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے کی پیروی کرے تو ہم اسے اسی کی طرف پھیر دیں گے جس کی طرف وہ جانا چاہے، اور ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بے شک اللہ یہ گناہ ہرگز نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور وہ اس کے سوا چاہے جسے چاہے معاف کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ یقیناً بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اور وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارتے ہیں اور دراصل وہ سرکش شیطان ہی کو پکارتے ہیں، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ ضرور لے کر رہوں گا۔ لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور شیطان پر اللہ کی لعنت۔ اور اس نے کہا کہ البتہ میں ضرور لے کر رہوں گا تیرے بندوں میں سے حصہ۔ اس سے مراد ہے کہ وہ نظر نیاز جو مشرکین اپنے بتوں کے نام پر دیتے تھے، اور میں انہیں گمراہ کر دوں گا اور انہیں امیدیں دلاؤں گا، اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ جانوروں کے کام چیریں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی بناوٹ میں رد و بدل کر دیں گے۔ اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لے تو وہ یقیناً کھلے نقصان میں جا پڑا۔ شیطان لوگوں سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے فریب کے سوا کچھ نہیں۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ اس سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہ پائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم جلد انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون قول و قرار میں سچا ہے۔ انجام کا دار و مدار نہ تمہاری خواہشات پر ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات پر، بلکہ جو کوئی برا عمل کرے گا اسے بدلہ دیا جائے گا، اور وہ اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہ پائیں گے۔ اور جو کوئی نیک کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، جب کہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پہ ذرا برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور دین میں اس شخص سے بھی زیادہ اچھا کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو اور ملت ابراہیمی کی پیروی کرے، جو صرف حق پرست تھا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خاص دوست بنایا تھا۔ اور آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں اور کہہ دیجئے
اللہ خود ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے، اور کتاب کی وہ آیتیں بھی جو یتیم عورتوں کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، جنہیں ان کا مقرر حق تم نہیں دیتے، اور تم چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو، اور وہ کمزور بچوں کے بارے میں تمہیں حکم دے رہا ہے، اور یہ کہ تم یتیموں سے انصاف کرو، اور تم جو بھی نیک کام کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کا خوب علم رکھتا ہے۔ دین کے معاملات پر عمل کرتے ہوئے حکمت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے۔ اللہ کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کا بھی حق ادا کیجیے۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے ظلم و زیادتی یا نظر انداز کیے جانے کا اندیشہ ہو تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں کسی طرح صلح کر لیں، اور صلح ہی اچھی ہے۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے ظلم و زیادتی یا نظر انداز کیے جانے کا اندیشہ ہو تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں کسی طرح صلح کر لیں، اور صلح ہی اچھی ہے۔ اور انسانی نفس میں بخیلی رکھ دی گئی ہے، اور اگر تم احسان کرو اور پرہیزگار بنو تو بے شک تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھتا ہے، اور تم سے یہ کبھی نہ ہو سکے گا کہ تم اپنی بیویوں میں سے ہر طرح سے عدل کرو، خواہ تم اس کی کتنی ہی خواہش رکھو، لہٰذا تم کسی ایک کی طرف پوری طرح مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسرے کو بیچ میں لٹکتی چھوڑ دو، اور اگر تم اصلاح کا رویہ اختیار کرو اور پرہیزگار بنو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر وہ دونوں یعنی میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو اللہ اپنے فضل سے ہر ایک کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا اور خوب حکمت والا ہے۔ اور آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی اللہ ہی کا ہے، اور ہم نے تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی ان کو اور تمہیں بھی یہی حکم دیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، پھر اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ بہت بے پرواہ اور قابل تعریف ہے۔ اور اللہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ بطور خاص کافی ہے۔ اے لوگو، اگر اللہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ اس کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسہم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم انصاف کے لیے ڈٹ جانے والے اور اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف یا تمہارے والدین رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ معاملے کا فریق امیر ہو یا غریب، دونوں صورتوں میں تمہاری نسبت اللہ زیادہ ان کا خیر خواہ ہے۔ بس تم نفسانی خواہش کے پیچھے پڑ کر انصاف کا دامن نہ چھوڑو، اور اگر تم نے توڑ مروڑ کر بات کی یا گواہی دینے سے منہ موڑا تو بے شک تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مزید تاکید کی جا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور اس کتاب میں جو کچھ بھی ہے جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کا انکار کرے تو وہ یقیناً بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اور بے شک جو لوگ ایمان لائیں اور پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لے آئے، پھر کفر کیا اور پھر کفر میں کہیں بڑھ گئے، اور اللہ انہیں ہرگز بخشے گا نہیں، اور نہ ہی انہیں ہدایت کا راستہ دکھائے گا۔ یعنی ان کا رویہ بتایا گیا ہے کہ جب انہیں کوئی عمل کرنا آسان لگتا تھا تو وہ اس پر ایمان لے آتے تھے، اور جب کوئی سخت احکام آتے تو پھر وہ کفر پر پلٹ جاتے، یعنی جدھر پلڑا بھاری ہوتا ادھر ہی کو یہ موڑ جاتے تھے۔ ان کی اسی رویے کی وجہ سے وہ کفر میں آگے بڑھ گئے کہ ان کے لیے کوئی بخشش نہیں، اور نہ ہی ان کو ایمان کی طرف کوئی ہدایت ملے گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، منافقوں کو خبردار کر دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کافروں کے ہاں عزت تلاش کرتے ہیں؟ پھر بے شک عزت تو ساری اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس نے ان کی اس کتاب میں تمہارے لیے نازل کیا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہو یا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو تم ان کی مجلسوں میں نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ اور بات میں مشغول ہو جائیں،
वरना तुम भी उस वक्त यकीनन उन्हीं जैसे होगे। बेशक अल्लाह मुनाफिकों और काफिरों सबको जहन्नम में जमा करने वाला है। الذين يتربصون بكم وإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا۔ اور وہ لوگ تمہارے انجام کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی منافقین۔ پھر اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح حاصل ہو تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو کچھ غلبہ ملے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مومنوں سے نہیں بچایا تھا۔ پھر قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور اللہ کافروں کو مومنوں کے خلاف ہرگز کوئی راستہ نہیں دے گا، اور بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دل سے نہ چاہتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ منافقوں کی صفات بتائی گئی ہیں، ان کے رویے دکھا دیے گئے ہیں، اور وہ اللہ کو بس تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں، یعنی نماز میں سستی کرتے ہیں، اور وہ کفر اور ایمان کے درمیان ڈواں ڈول ہوتے ہیں، اور نہ پورے اس طرف اور نہ ہی پورے اس طرف۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے اللہ گمراہ کرتے آپ اس کے لیے ہرگز کوئی راہ نہ پائیں گے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کو اپنے خلاف کارروائی کے لیے کھلی حجت دو؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ اور بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، یہ ان کی بدترین سزا ہے، اور وہاں آپ ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہیں پائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی، اور تھام لیا اللہ کے دین کو، اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا، تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ مومنوں کو جلد بہت بڑا اجر دے گا۔ اور اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ بڑا ہی قدردان و خوب جاننے والا ہے۔ شکر گزاری کا مطلب ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق برائیوں سے اجتناب کیا جائے اور عمل صالح کا اہتمام کیا جائے۔ یہ کوئی اللہ کی نعمتوں کا عملی شکر ہے، ایسا شکر جو انسان کے عمل میں ظاہر ہو۔ اور ایمان سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی توحید اور ربوبیت پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لایا جائے، یہ عملی ایمان ہے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دے جو ایمان والے اور شکر گزار ہوں، آمین۔ اللہ ہمیں سننے، سمجھنے اور اس قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔